some points that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that he sallallahu alaihi wasallam was the first to be created but set last. Therefore, Huzur sallallahu alaihi wasallam takhliq mein awwal hai aur zuhud mein aakhir. Miyan Sahib rahmatullah alayh beautifully say in his ash'ar, Noor Muhammad uswe leda aje Adam na hoya. Noor Muhammad uswe leda aje Adam na hoya. Awwal aakhir doye paase oho mal khloya. इसी को बुलबुल पाकिस्तान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अब आते हैं जनाब इज्जत माब अल्लामा मौलाना ज़ुबैर साहिब मतज़िल्लु अलैह खतीब और दरबार आलिया खली शरीफ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान मन जअल अर्दल बरतानिया लिज़िक्र खैरिल बरिया वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल अअला इला यौमिल हश्र वल जज़ा। अम्मा बाद। क़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शान औलियाइही तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। तमाम हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर हुज़ूर जाने जाना की बारगाह नाज़ में हदियाए सलाम पेश कीजिए। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आस्ताना आलिया शादपुर शरीफ के इल्मी और रूहानी वारिस हज़रत क़िबला साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर रियाज़ अहमद असलमी साहब बसतल्लाहु ज़िलालहु ज़ेबुद्दीनत आस्ताना आलिया शादपुर शरीफ खुलफ़ाए सद इख्तिशाम आस्ताना आलिया शादपुर शरीफ स्टेज पर बैठे हुए जुमला साहिबजादगान, मशाइख़ इज़ाम, खुलफ़ाए इकराम, संगियान तरीक़त, आशिक़ान मुस्तफ़ा। आज हम मोहतरम खलीफा सूफ़ी अब्दुल रशीद साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनकी मेज़बानी में मुनाक़िदा इस बाबरकत तकरीब में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल नूर को हम सब के लिए इज़्ज़त व शान का हवाला बनाए। सरनामा कलाम में मैंने 2 आयतें तिलावत की हैं। एक सूरह माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 15, चैप्टर 5 वर्स 15। दूसरी आया करीमा सूरह मरियम सूरत नंबर 19 आयत नंबर 63, चैप्टर 19 वर्स 63। बड़ी तवज्जो से मेरी मारूज़ात को समाअत कीजिए। अपने अपने मशाइख़ का तसव्वुर दिल में रखकर, अपने शयूख़-ए तरीक़त का तसव्वुर दिल में रखकर, ज़िक्र रसूल से भी और ज़िक्र औलिया से भी चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया,
قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو۔ مثلاً یہ مشائخ اعظام کے چمکتے ہوئے چہرے اور ہمارے پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قبلہ صوفی صاحب، جنہوں نے درود شریف پر بڑی خوبصورت حدیثیں انگلش میں کا ترجمہ بھی کیا۔ تو انہوں نے سب کا ذکر کسی نہ کسی جہت سے کیا اور کہا کہ یہ جلوہ آرائے سے تیج ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو۔ ہم یہاں محفل نور میں آئے ہیں، ہم تھے تو آئے۔ آپ یہاں محفل میں آئے ہیں، آپ تھے تو آئے۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ مولا تو بتا وہ نور پہلے کہاں تھا؟ آواز آئی جب کچھ نہ تھا تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اس کی طرف اشارہ کیا حضور میاں صاحب نے، نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا۔ جب حضرت آدم بھی نہ تھے تو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا تھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ شعر کبھی دلیل نہیں ہوتے، شعر تائید ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتے۔ میں آستانہ عالیہ کھڑی شریف پر 13 سال ہو گئے مسلسل جمعہ پڑھاتے ہوئے۔ میں اس آستانے کا نمک کھا کر یہاں تک پہنچا ہوں، لیکن شعر کبھی دلیل نہیں ہوتے۔ شعر بزرگوں کے تائید ہوتے ہیں، آپ کی بات کو معاونت کے لیے ہوتے ہیں، دلیل کے چشمے قرآن سے نکلتے ہیں، دلیل کے سوتے حدیث سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس نور آیا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو صحبت رسول میں لے کر چلوں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کاہے کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو۔ حدیث کا یہ جملہ ہر ایک جانتا ہے۔ یہ حدیث 4 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، 4 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ میں ساری حدیث آپ کو زبانی سنا سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، اس سے 2-4 نکات عرض کروں گا۔ فرمایا حین خلقہ فاقامہ اللہ تعالی فی مقام القرب 12 سنہ، جب اللہ نے میرے نور کی تخلیق کی تو میرے نور کو 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا۔ 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا۔ اس کے بعد اس کی تقسیم ہوئی۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثم اقامہ اللہ تعالی فی مقام الحیاء 12,000 سنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا۔ 24,000 سال گزر گئے بیفور کریشن آف یونیورس، کائنات کی تخلیق سے قبل 12,000 سال تک مقام قرب میں رکھا، 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا۔ ثم اقامہ اللہ تعالی فی مقام الخوف 12,000 سنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھا۔ پتہ ہے اس حدیث کی بازیابی کس نے کی؟ ریہیبلیٹیشن یہ دبئی کے سابق وزیر اوقاف شیخ عیسیٰ بن مانع الحمیری، یہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ان کے ماتحت افیسران جب دیکھتے نا کہ شیخ کی طبیعت میں ذرا ناراضگی ہے تو ان کے دفتر میں یا رسول اللہ کی تختی لگا دیتے۔ شیخ کی نظر جب حضور کے نام پر پڑتی ان کا سارا غصہ رخصت ہو جاتا۔ انہوں نے حدیث نور کی بازیابی کروائی۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اس کی طباعت کا اہتمام کیا۔ عالم اسلام کی عظیم علمی شخصیت علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمہ نے اس پر مزید کام کروایا۔ یہ حدیث پوری کتاب کے ساتھ موجود ہے، میں اس میں سے چند نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुम्मा अक़ामहुल्लाहु तआला फी मक़ामिल खौफ 12 अल्फ़ सना, फिर अल्लाह ने मेरे नूर को मकाम खौफ में 12,000 साल तक रखा। फिर हुजूर फरमाते हैं सुम्मा अक़ामहुल्लाहु तआला फी मकामिल हुब 12 अल्फ़ सना, फिर अल्लाह ने मेरे नूर को मकाम मोहब्बत में 12,000 साल तक रखा। फिर हुजूर फरमाते हैं सुम्मा अक़ामहुल्लाहु तआला फी मकामिर रिजा 12 अल्फ़ सना, फिर अल्लाह ने मेरे नूर को मकाम उम्मीद में 12,000 साल तक रखा। अभी आदम पैदा नहीं हुए, अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक की, और नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक के बाद नूरे मुस्तफ़ा को 60,000 साल तक अपने कुर्ब के जलवों में रखा। 60,000 साल तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मुस्तफ़ा, हज़रत मुस्तफ़ा। या रसूल अल्लाह, उसके बाद क्या हुआ? हज़रात सूफियाए इज़ाम जलवा आराए से पेश है, इनके ज़ियाफ़त के लिए एक मेहमान, इनकी मजीद मेहमानी बतौर तबर्रुक हदीस की रोशनी में अर्ज करना चाहता हूँ। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, उसके बाद क्या हुआ? फरमाया सुम्मा नज़रल्लाहु इलैहि, फिर अल्लाह ने मेरे नूर को देखा, मेरे नूर को देखा। फतरश्शहन नूर अर्का, मेरे नूर को पसीना आ गया। या रसूल अल्लाह, जब आपके नूर को पसीना आया तो आपके नूर के पसीने के कितने कतरे थे? फरमाया मेरा तो अल्फ़ व अर्बातुन व इश्रून कतरा, मेरे नूर को जब पसीना आया, मेरे नूर के पसीने के कतरे 1,24,000 थे। आप बर्तानिया में तो सूरज कभी कभी नजर आता है, शिद्दत की धूप में चले तो आपके चेहरे पर पसीना आता है। ये चेहरा छोटा सा है, लेकिन चेहरे पर पसीना आ जाए तो कोई चेहरे के पसीने के कतरे शुमार नहीं कर सकता। सहाबी का अकीदा भी देखिए और हुजूर के इल्म की वुसअत भी देखिए। सहाबी पूछते हैं या रसूल अल्लाह, जब आपके नूर को पसीना आया तो उस नूर के पसीने के कतरे कितने थे? फरमाया मेरा तो अल्फ़ व अर्बातुन व इश्रून कतरा, मेरे नूर को जब पसीना आया, मेरे नूर के पसीने के कतरे 1,24,000 थे। आका उससे बना क्या? वो कितना कीमती पसीना है। फरमाया फी कुल्ल कतरतिन खलक़ल्लाहु रूह नबिय्यिन व रूह रसूलिन, अल्लाह ने मेरे नूर के एक एक पसीने के कतरे से एक नबी की रूह को पैदा किया और एक रसूल की रूह को पैदा किया। तो अल्लाह ने हर चीज से पहले नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक की, फिर उस नूर से अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। अभी जो इशारा कर रहे थे ना, सब्बो नूर उसेद नूर उस्ता नूर उस नूर तख्त अर्शदा मिलिया मूसा नूर को तोरू, हर एक को नूर। बाद लोग कहते हैं हुजूर के नूर के बाद कायनात बनी, ये दुरुस्त नहीं है। हुजूर के नूर से कायनात बनी, ये कहकशाएं हुजूर के नूर से बनी, सूरज हुजूर के नूर से बना, चांद हुजूर के नूर से बना, जन्नत हुजूर के नूर से बनी, फरिश्तों की कायनात हुजूर के नूर से बनी, हत्ता कि अंबिया की रूहों को भी हुजूर के नूर से बनाया गया। तो नूरे मुस्तफ़ा से अल्लाह ने अंबिया की रूहें बनाई। जब रूहें बन गई तो पहला जलसा अर्श पर मुनाकिद हुआ। सामीन अंबिया की रूहें थी, खिताब बारी ताला का था उसकी शान के मुताबिक, और उन्वान था शान मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। ये ज़ुरक़ानी ने बात लिखी और कुरान हकीम सूरह आले इमरान चैप्टर 3 आयत 81। अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अंबिया की रूहें मौजूद थी, रब का खिताब उसकी शान के मुताबिक जारी था। अचानक जिस तरह ये फानूस है, इस तरह एक रोशनी अंबिया की रूहों पर चमकी। तो अंबिया की रूहें पूछती हैं मौला ये नूर काहे का है, ये नूर किस चीज का है? इमाम ज़ुरक़ानी ने बयान किया, आवाज आई हाज़ा नूरो
अब्दिल्लाह इन आमनतुम बिही जअलतुकुमुल अंबिया। ये आम नूर नहीं है, ये मेरे महबूब मुस्तफ़ा का नूर है। अगर तुम इन्हें मानोगे तो तुम्हें मनसबे नबुव्वत पर फाइज कर दिया जाएगा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने नूर मुस्तफ़ा की तख्लीक की, फिर अंबिया की रूहों को क्यों पैदा किया? ये जहन में सवाल उभरता है। एक पॉइंट रेज होता है जहन में कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, अंबिया की रूहों को काहे के लिए पैदा किया? हाँ, इसका जवाब भी खुद बारी ताला फरमाता है हदीस कुदसी, कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन औरिफ फखलक़तु खल्क़ मुहम्मद। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, अपनी पहचान के लिए मोहम्मद को पैदा किया। फिर मैंने चाहा कि मेरा मोहम्मद पहचाना जाए, मोहम्मद की पहचान के लिए मैंने सारी कायनात को पैदा कर दिया। तो नूरे मुस्तफ़ा की तख्लीक अल्लाह ने हर शय से पैदा की। वो नूर कभी हजरत आदम की पेशानी में चमका, कभी जनाब नूह की पेशानी में चमका, कभी जनाब इब्राहीम के चेहरे से आश्कार हुआ, कभी जनाब ईसा और मूसा की पेशानियों से चमका। 12 रबीउल अव्वल की दिलअवेज घड़ियां अल्लाह का वो प्यारा महबूब इस कायनात में लबास बशर का पहनकर जलवा कर हुआ। और पता है सैयदा आमना के साथ जो लेडी डॉक्टर थी उनका नाम था उम्मु शिफा। वो कहती हैं कि जब रसूल पाक का वालिदा के पेट से जुदा हुए तो हर चीज नूर में नहा गई। उनकी फिजा में है, सर सजदे में है और जबान पर तराना है। आला हजरत फरमाते पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। उम्मत को याद कर रहे हैं तो हुजूर इस कायनात में बशर का लिबास पहनकर आए। और बशर किस चीज से बनता है? आशिकाने तरीकत, संगियाने तरीकत, याराने तरीकत और अपने शेख कामल से वाले आना मोहब्बत करने वालों। बशर किस चीज से बनता है? बशर मट्टी से बनता है। कुरान ने इंसान का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बयान किया। सूरह फुरकान सूरत नंबर 25 आयत नंबर 54, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा। सूरह मुमिन सूरत नंबर 40 आयत नंबर 67, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तराब। सूरह अनआम सूरत नंबर 6 आयत नंबर 2, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन। सूरह साफ़ात सूरत नंबर 37 आयत नंबर 11, इन्ना खलक़नाहुम मिन तीन लाज़िब। सूरह हिजर सूरत नंबर 15 आयत नंबर 26, इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून। सूरह मोमिनून सूरत नंबर 23 आयत नंबर 12, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलालतिन मिन तीन। और सूरह रहमान सूरत नंबर 27 आयत नंबर 16, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। इन सारी आयतों का मतलब एक ही है, थोड़े से अल्फाज के तकद्दुम ताख़ुर के साथ एक ही मतलब है कि बशर को मट्टी से बनाता हूँ। तो मेरा सवाल है महफ़िल मिलाद में आने वालों, हुजूर लिबास बशर का पहन कर आए तो मुझे बताओ हुजूर का जिस्म अल्लाह ने किस चीज से बनाया? कोई बंदा ये कह दे कि सरकार का जिस्म अल्लाह ने मट्टी से बनाया तो हमारे और हुजूर के जिस्म में क्या फर्क रहा? और कोई ये कह दे कि हुजूर का जिस्म मट्टी से नहीं बना तो अल्लाह का हुक्म कहाँ गया? आओ मैं किबला हजरत साहब और मशाइख अज़ाम की इस कहकशा में इनका दामन थाम कर बड़े सलीका से, बड़े आसान तरीका से बताना चाहता हूँ, रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब का जिस्म बनाया भी मट्टी से है और मट्टी को करीब भी नहीं होने दिया। आप कहेंगे वो कैसे? वो कैसे? हाँ, अल्लाह ने जन्नत से मट्टी उतारी। इंसान के जिस्म को जो मट्टी लगती है उस जगह की मट्टी लगती है जहां पर उसकी कब्र को बनना होता है। ये जो दमड़ी वाली सरकार है ना, खड़ी शरीफ दमड़ी वाली सरकार, किबला हजरत साहब वाली शादपुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी जो रूहानी रहनुमाई मिली थी वो आस्ताना आलिया खड़ी शरीफ से कि आपका फैज़ मोहरी शरीफ में है। ये जो दमड़ी वाली सरकार, इनका विशाल बूढ़ा जंगल में जहन्नम के करीब, लेकिन मीज़ार खड़ी शरीफ में बना चुके मट्टी वहां की लगी है।
انسان کے جسم کو مٹی اس جگہ کی لگتی ہے جہاں پر اس کی قبر کو بننا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جبریل میں نے اپنے حبیب کا جسم بنانا ہے, فرشتوں کے جلوں کے ساتھ آ جاؤ اور اس مقام پر جاؤ جہاں پر میں نے اپنے حبیب کا جسم بنانا ہے. اللہ دہیا نور الارض, وہ زمین کا ٹکڑا لے کر آؤ, زمین کی وہ مٹی لے کر آؤ جو زمین کا نور ہے اور حضور کا روضہ مدینہ پاک میں ہے اور اس کی شان ہے. آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنا حصہ ہے دیکھنے میں تو زمین ہے, حقیقت میں زمین نہیں, وہ جنت کا باغ ہے. جنت کدھر ہے؟ جنت زمین پر نہیں, پہلے آسمان پر بھی نہیں, دوسرے پر بھی نہیں, تیسرے پر بھی نہیں, 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے. جنت ہے کیا؟ جنت کی مٹی نور, جنت کے پتے نور, جنت کی حوریں نور, جنت کا میدان مزید نور, جنت کی ایک شے نور ہے. رب ذوالجلال نے ہر انسان کے جسم کو اس مٹی سے بنایا, اپنے حبیب کے جسم کو اس مٹی سے نہیں جنت کی مٹی سے بنایا. یہی وجہ ہے حضور چلتے تھے, مولا علی کہتے ہیں آپ روشنی میں کھڑے ہو جائیں آپ کا سایہ بنے گا, کیونکہ روشنی کی کرنیں آپ کے جسم پر پڑیں گی, آپ کا جسم مٹی سے بنا, وہ کرنیں جسم اس میں رکاوٹ بنے گا, پس منظر میں سایہ نظر آئے گا. آپ سورج میں کھڑے ہوں سایہ بنتا ہے. مولا علی کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ چلتے, ہمارا سایہ بنتا تھا, کملی والے کا سایہ نہیں بنتا تھا, نور نور سے گزر جایا کرتا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سر تسر نور کا پیکر تھے, ہمیں پسینہ آ جائے. حضرات جانتے ہیں جاوید چودھری ایک پاکستان کا بڑا بہترین رائٹر ہے اور صوفیہ پر ایک بہت لکھ رہا ہے آج کل. یہ روزنامہ ایکسپریس میں اس نے 9 نومبر اقبال ڈے پر ایک آرٹیکل لکھا اقبال کے حوالہ سے. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر نکلتے ہیں, جون جولائی کے موسم میں ان کے پاس کھڑے ہو جائیں تو انسان کو اپنے آپ سے نفرت شروع ہو جاتی ہے. ہمیں پسینہ آئے تو بدبو پھیلتی ہے, لیکن حضور کو پسینہ آتا. صحابہ کہتے ہیں اس کائنات میں کوئی کستوری مصطفیٰ کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر ہم تھوکتے ہیں تو بیماریاں جنم لیتی ہیں. قربان جائے مجدد پاک پر. مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے حضور کے تھوک کو اللہ نے وہ طہارت دی ہے, آب زمزم کو بھی وہ طہارت نہیں ملی, آب کوثر کو بھی وہ طہارت نہیں ملی, اس لیے کہ آب زمزم کا روٹ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں ہیں, آب زمزم کا روٹ جنت ہے. فرمایا کائنات میں کسی پانی کو اتنی پاکیزگی نہیں ملی ہے جتنا اللہ نے مصطفیٰ کریم کے لعاب کو پاکیز کیا تھا. ہم تھوکتے ہیں تو بیماریاں جنم لیتی ہیں, اور حضور کے تھوک کا اگر قطرہ کسی کو ملتا اللہ اس کو ایمان عطا فرماتا. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں گئی, پورے مدینہ میں اس کے لیے مشہور تھا کانت قلیلۃ الحیا فی المدینہ, اس کی آنکھ میں حیا نہیں تھا. وہ حضور کی بارگاہ میں گئی, آقا دو جہاں کو کہا سالت جاریہ وہو یاکل الطعام, اس نے کہا مجھے وہ کھانا چاہیے التی فی فیہ جو آپ کے منہ کے اندر ہے. لقمہ جب منہ کے اندر جائے تو اس میں تھوک شامل ہو جاتا ہے, کہا مجھے وہ چاہیے. اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. حضور سے مانگا, حضور نے وہ لقمہ نکالا, لقمہ جب منہ میں جائے الٹیمیٹلی تھوک شامل ہو جاتا ہے. وہ لقمہ کھایا, حدیث کے لفظ ہے القى اللہ علیہا الحیا, وہ لقمہ کھانے کی دیر تھی, اللہ نے اس کے دل کے خیابان میں حیا کا نور اتار دیا. حضور سر تسر نور ہیں, اس پر میں پھر دلیل دے کر بات آگے اولیاء کرام تک لے جاتا ہوں. حضور سر تسر نور ہیں, نور کے پیکر ہیں, سراپائے نور ہیں, اس پر میں دلیل دیتا ہوں. آئیں ذرا پھر قرآن کی صحبت میں. اقبال کہتا ہے صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. قرآن اب ہم قرآن کو ماننے والے ہیں تو قرآن کا ذوق بھی لیا کریں, قرآن پڑھیں. اور قرآن تو ہے شان مصطفیٰ. فرماتے ہیں زیرا زبرا شدہ مدہ شان نبی وچ آئیاں, آما لوکا خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں. سوچا کہ ذرا دیکھیے قرآن میں کیا ہے, دیکھا تو ہر لفظ محمد کی صلاح ہے. اور میرے نزدیک ہے قرآن کی یہ تفسیر کہ ہے لفظ لفظ جمال حضور کی تصویر.
آپ ذرا قرآن پڑھیں، میں بتا رہا تھا کہ حضور سراپا نور ہیں۔ حضرت موسیٰ گھر سے چلے، سورہ آراف چیپٹر 7 ورس 142 143 144 میں یہ سارا مضمون ہے۔ کوہ طور پر گئے، میرے استاد تھے شیخ محمود عبد رب، جن سے میں نے عربی پڑھی ہے، یہ مصر کے استاد تھے، لاہور میں پڑھاتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کوہ طور کتنا اونچا ہے؟ انہوں نے کہا کمپیریٹیولی اتنا اونچا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ طور پر موسیٰ کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، جو اونچے پہاڑ تھے یہ فخر کرنے لگے کہ ہم اونچے ہیں، موسیٰ کے قدم ہمارے پیٹ پر لگیں گے۔ طور نے کہا مولا میرا قد اتنا اونچا نہیں ہے، آج بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تیرے پاؤں اونچے پہاڑ پر نہیں لگنے چاہیے، دور پر لگنے چاہیے۔ بس یہاں میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، صوفیاء بھی یہی بتاتے ہیں کہ آج بھی کرو اللہ کے لیے، پہاڑ آج بھی کرے تو آج تک زندہ ہے، محمد کا غلام آج بھی کرے تو وہ کس طرح مر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، عرض کی ارنی انظر الیک، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا نہیں دیکھ سکتے۔ شوق بڑا رہا، انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، دیکھو پہاڑ کو دیکھ لو۔ ایک تجلی ہم اتاریں گے، اگر تو نے دیکھ لیا پہاڑ ٹھہرا رہا تو دیکھ لے گا۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، ایک تجلی اتاری، ایک تجلی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، طور کا پہاڑ جل گیا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا کر رکھیے۔ دوسرا منظر سورہ النجم چیپٹر 53 آیت 10 11 12 13 14 پڑھ کر دیکھیے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، فرماتے ہیں سب کسے تھیں گے گیرے، چاچا پردے نوری، سب کسے تھیں گے گیرے، چاچا پردے نوری۔ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى۔ معراج کی شب حضور کی آنکھ بھی اللہ کو دیکھ رہی ہے، حضور کا دل بھی اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضور کہتے ہیں اللہ نے دستے قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ ایک چیز کا اثر ایک ہوتا ہے، ایک چیز کا اثر ایک ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ قبلہ شیخ طریقت مجھے دیکھیں تو مجھے سکون ملے، آپ کو دیکھیں تو آپ کو تکلیف پہنچے۔ ایک چیز کا اثر ایک ہوتا ہے۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں یا وہ تجلی خدا کی نہ تھی یا وہ ہاتھ خدا کا نہ تھا، اس لیے کہ اگر تجلی کا کام جلانا تھا تو حضور کو ٹھنڈک کیوں ملی، اور اگر ٹھنڈک پہنچانا تھا تو طور کا پہاڑ کیوں جلا؟ قاضی بیضاوی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں وہ تجلی بھی خدا کی تھی، وہ ہاتھ بھی خدا کا تھا، بس ایک فرق تھا، تجلی طور پر گری، طور مٹی سے بنا، وہ جل گیا، محمد اس کے نور سے بنا، اس لیے محمد عربی کو سکون مل گیا۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 12 کی صبح اس کائنات میں آئے، ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔ حضرت عبد المطلب طواف کر رہے تھے، کسی نے جا کر پیغام دیا کہ آپ کے مرحوم بیٹے کے ہاں بیٹے کی بہار آئی ہے۔ وہ دوڑ کر آئے اور جب حضور کا چہرہ دیکھا تو زبان پر ترانہ مچل گیا، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردان قصاد فی المہد علی الغلمان اعیدہ بالبیت ذی الارکان۔ یہ تعریفیں کی تو اللہ نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں اس شان کے ساتھ بھیجا کہ حضور چلتے تھے تو سایہ نہیں بنتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حسن کا مظہر بنا کر اس کائنات میں اپنے حبیب کو بھیجا، اس کا حسن پھیلا تو کائنات بنی، اس کا حسن سمٹا تو چہرہ محمد مصطفیٰ بنا، اور حضور کا حسن پھیلا تو کہیں بغداد کا والی دنیا کے افق پر ابھرا، حضور کا حسن پھیلا تو کہیں شاہ نقشبند دنیا کے افق پر ابھرے، حضور کا حسن پھیلا کہیں والی شادپور دنیا کے نقشے پر ابھرے، حضور کا حسن پھیلا کہیں تاجدار کھڑی دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ یہ اولیاء کرام، اولیاء اعظام، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار کے مقدمہ میں لکھتے ہیں، اینجا کمال کمال دیگرست و اینجا جمال جمال دیگرست، بلکہ کمال کمال محمد است و جمال جمال محمد است۔ کہ اولیاء کو جو کمال ملا ہے یہ دراصل کمال مصطفیٰ کا فیض ہے، اور اولیاء کو جو حسن ملا ہے یہ دراصل اولیاء کو جو حسن ملا ہے
یہ جمال مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیض ہے. حضور کا فیض اگر والی بغداد کو ملا تو آپ نے فرمایا السعداء والاشقیاء یعرضون علیہ وان عینی فی اللوح المحفوظ. غوث الاعظم فرماتے ہیں میرا ماننے والا اگر گناہگار بھی ہو میری نظر لوح محفوظ پر رہتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دیتا ہے. یہ فیض حضرت شاہ نقشبند کو ملا. آخری جملے کہہ رہا ہوں شاہ نقشبند یہ وہ شخصیت تھے. تیمور لنگ ان کے مزار کے پاس سے گزر رہا تھا. اچانک کہا فوجیوں کو رک جاؤ. تو کسی کوہنا مشق سپاہی نے کہا کہ بندہ نواز کیوں حکم دیا ہے رکنے کا؟ کہا شاہ نقشبند کے آستانے کے خدام چٹائیاں جھاڑ رہے ہیں, اس کی ڈسٹ میں اپنے اندر لینا چاہتا ہوں. عمل تو میرے پلے اتنا نہیں ہے, شاید اس ڈسٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ شاہ نقشبند ان کا ایک مرید تھا, کسی معاملے میں الجھ گیا. اس دور کے حکمران نے سزا دی کہ اس کو اونچی جگہ سے نیچے گرایا جائے. اس نے کسی سے سن رکھا تھا کہ ولی مدد کے لیے آتے ہیں اور اولیاء کی مدد. ابن تیمیہ نے لکھا ہے, شیخ ابن تیمیہ یہ پوری بدعقیدہ ذریت کا ماننے والا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام کی مدد حق ہے, حق ہے. اس نے پکارا, کہا چوں گدائے مستمن المدد خام یا شاہ نقشبند. ادھر ان کو پھینکا, ادھر شیخ شاہ عبدالحق یہ شاہ نقشبند آپ اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے. تو جب آنکھیں کھولی تو اپنے شیخ کا چہرہ دیکھا. شیخ کا چہرہ دیکھنے کے بعد پوچھا کہ آپ کیسے؟ کہا تو ارتبارہ می آمدی من از بخارا می آمدم. تو اوپر سے آ رہا تھا, میں بخارا سے تیری مدد کے لیے آ گیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ شادپور کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے. صدا بہار دیں اس باغے کدی خزانہ آبے اول فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا اپنی